بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں انڈیا سے ہوں۔ غیر قوم کے لوگ ہمیں مندر کے پاس بلا کر جانور ذبح کرنے کا کہتے ہیں۔ ہم نے بہت بار ذبح بھی کیے ہیں اللہ کا نام لے کر۔ کیا ان کا گوشت کھانا ہمارے لیے جائز ہے؟ بھائی مندر کے پاس لے جا کر جانور ذبح کرتے ہیں تو یہ تو کیوں مندر کے پاس لے جا کے کیوں؟ تو یعنی جو غیر اللہ کے نام پہ جو غیر اللہ کی بھینٹ چڑھانا جانور کو، یہ حرام اور ناجائز ہے۔ تو احتیاط اسی میں ہے، اگرچہ آپ اللہ کا نام لے کے کر رہے ہیں لیکن مندر کے پاس جانے سے بہرحال شک تو پیدا ہو گیا نا۔ تو اس لیے احتیاط یہی ہے کہ آپ اس جانور کو نہ کھائیں اور یہ عمل بھی چھوڑ دیں۔ آپ یہ کام مت کریں، آپ مندر کے پاس لے جا کے جانوروں کو ذبح کرنا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اور اگر اس بت کو خوش کرنے کے لیے یا اس کی عبادت کی نیت سے ہو تو پھر تو شرک ہے، اسلام سے خارج ہو جائیں گے آپ۔ اگر عورت خلا لے اور مرد نے تحریر پڑھے بغیر اس پر سائن کر دیے اور عورت کو بعد میں پشیمانی ہے تو کیا کریں؟ اگر اس پہ خلا کے الفاظ تھے اور 3 طلاقیں نہیں تھیں، اس پہ صرف خلا کے الفاظ ہیں یا 1 طلاق کے الفاظ ہیں، تو مرد نے سائن کر دیے تو 1 طلاق ہو گئی، اور خلا بھی 1 طلاق بائن ہوتی ہے، تو لہذا نکاح ختم ہو گیا، دوبارہ جب چاہیں نکاح کر سکتے ہیں، بشرطے کہ اس سے پہلے 2 طلاقیں مرد نے کبھی نہ دی ہوں۔ تو دونوں اب نکاح کر سکتے ہیں، نکاح ختم ہو گیا لیکن دونوں جب چاہیں نکاح کر سکتے ہیں۔ حسین احمد انڈیا سے مولانا طارق جمیل صاحب نے بتایا کہ 15 شعبان کا بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، اور آپ نے بتایا کہ نہیں رکھ سکتے۔ ہم بہت کنفیوژن کا شکار ہیں۔ 15 شعبان کے روزے کی فضیلت پر کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، ضعیف روایت ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی فضائل میں ضعیف حدیثیں بھی چل جاتی ہیں۔ تو فضائل میں ضعیف حدیثیں چلتی ہیں لیکن کوئی مسئلہ تو ضعیف حدیث سے ثابت نہیں ہوتا نا۔ اب 15 تاریخ کا روزہ رکھنا یا نہ رکھنا یہ تو ایک شرعی مسئلہ ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس کے لیے ضعیف حدیث کا سہارا یعنی جو وائز لوگ اکثر کر رہے ہوتے ہیں۔ اس میں اصل میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت سے علماء نا اس بارے میں بہت متسامع ہوتے ہیں۔ تسامع کا مطلب وہ بہت وسعت سے کام لیتے ہیں، اور یہ بہت سارے محدثین میں بھی ایسے گزرے ہیں کہ وہ ضعیف حدیث سے عمل کی فضیلت کو بھی ثابت کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں فرض واجب ثابت نہیں ہوتا، لیکن بہرحال راجح بات یہی ہے کہ ضعیف حدیث سے کسی عمل کی فضیلت کو ثابت کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں، عمل کی فضیلت صحیح حدیث سے ثابت ہو، پھر اس کی تائید میں اس کی مزید فضیلت کسی ضعیف حدیث میں ہو تو اس کو بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن نفس مسئلہ کا ثابت کرنا، حکم کا ثابت کرنا ضعیف حدیث سے ہماری رائے میں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جمہور لوگ علماء اسی طرف ہیں۔ تو باقی یہ کہ آپ نے بتایا کہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب 15 شعبان کا روزہ وہ کہتے ہیں رکھنا چاہیے، مجھے نہیں پتہ کہا ہے انہوں نے، نہیں کہا۔ حضرت ہوں یا کوئی بھی علماء ہوں، اگر کوئی کہہ رہے ہیں تو دیکھیں، اس میں پہلی بات تو یہ کہ کسی دارالافتاء سے باقاعدہ فتویٰ لینا چاہیے مسائل کے معاملے میں۔ دارالعلوم کرنگی ہے، بنوری ٹاؤن ہے، جامعہ فاروقیہ ہے، جامعۃ الرشید ہے، یہ بڑے بڑے مدارس میں باقاعدہ جو علماء فتوے کا کام کر رہے ہیں، مسائل میں ان سے فتویٰ لینا چاہیے، تو ان کے فتوے کو فالو کرنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر علماء میں کسی مسئلے میں اختلاف ہو تو آپ نے کہا میں بہت کنفیوژن کا شکار ہوں، کنفیوژن کی بات نہیں ہے، آپ کو جس عالم کی رائے پر اعتماد ہو آپ اس کی رائے پر عمل کر لیں، اس میں کون سا پریشانی کی بات ہے۔ 15 شعبان کا روزہ رکھنے میں یا نہ رکھنا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جتنا ٹینشن لینا زیادہ بڑا مسئلہ ہے۔ تو اگر علماء کا کسی مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے، آپ کو جس کی بات مناسب لگے یا جس عالم پہ آپ کو زیادہ اعتماد ہو، اصل بات یہی ہے کہ جس مفتی پہ، جس عالم پہ آپ کو زیادہ اعتماد ہو، آپ اس کی بات کو فالو کریں۔ میں نے منت مانی تھی کہ میرا بیٹا ہوگا تو میں اس کا نام سیف اللہ رکھوں گی، بیٹا پیدا ہو گیا اور خاندان والے کسی وجہ سے دلاور خان نام رکھنے کا کہہ رہے ہیں، کیا میرے لیے نام رکھنا جائز ہوگا؟ جائز ہے بھائی، دلاور خان بھی رکھ سکتے ہیں، آپ نے بے شک نیت کی تھی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں ایک ایپ پر کام کرتا ہوں، اس ایپ پر پروڈکٹس ہوتی ہیں جو ہمیں فیس بک یا انسٹاگرام کے ذریعے بیچنی ہوتی ہیں اور ہمیں اس کا کمیشن ملتا ہے۔ تو پروڈکٹ ہمارے پاس نہیں ہوتی، ایپ والوں کے پاس ہی ہوتی ہے۔ کیا اس طرح کی انکم حلال ہے؟ اس طرح کی انکم اس وقت اس صورت میں حلال ہے کہ جب آپ جس کو بیچیں تو اس کو بتا دیں کہ یہ میری پروڈکٹ نہیں ہے، میں آپ کو خریدوا کے یعنی آپ کے لیے خریدنے کا انتظام کروں گا، یعنی 2 پارٹیوں کے درمیان آپ گویا کہ ریلیشن کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ جائز ہے، جیسے اسٹیٹ ایجنٹ بنتا ہے، لیکن جس کی پروڈکٹ ہے نا کمپنی کی، آپ نے پھر اس کو بولنا ہے کہ میں تم سے خرید کے نہیں آگے بیچ رہا۔ وجہ اس کی ہے کہ جب آپ خرید کے کوئی چیز آگے بیچتے ہیں تو پھر آپ کا یا آپ کے وکیل کا اس پہ قبضہ ہونا ضروری ہے۔
آپ اس کو بولیں بھائی یہ تمہاری پروڈکٹ ہے اور میں بکوا رہا ہوں، لہذا ساری رسپانسبلٹی تمہاری ہے، اس کسٹمر تک پروڈکٹ پہنچنے سے پہلے ہلاک ہو گئی، ضائع ہو گئی تو تم اس کے ذمہ دار ہو، اور یہ ہوائی بات نہ ہو، بالکل باقاعدہ ایگریمنٹ ہو اور وہ واقعی اس کی رسپانسبلٹی ان کی ہو بھی، تو اس طرح سے تو یہ معاملہ ہو سکتا ہے، ادروائز یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ جب تک کوئی چیز آپ خرید کے اپنے قبضے میں نہیں لے لیتے آپ اس کو بیچ نہیں سکتے۔ دو پارٹیوں کے درمیان کمیشن ایجنٹ آپ بن سکتے ہیں، بائر اور سیلر کے درمیان، تو اس میں وہ ٹھیک ہے، لیکن اس میں جو بیچنے والا ہے آپ اس کو بتائیں گے بھائی میں تمہاری پروڈکٹ بکوا رہا ہوں، ذمہ دار تم ہو، یہ راستے میں ہلاک ہو گئی، چوری ہو گئی، دائیں بائیں غائب ہو گئی تو تمہاری ذمہ داری ہے، میں تو تمہیں صرف کسٹمر ارینج کر کے دے رہا ہوں۔ اس پر میں نے ڈراپ شپنگ کے بارے میں جو میرا تفصیلی کلپ ہے نا وہ آپ دیکھ لیں، اس میں میں نے ڈیٹیل بتائی ہے۔ اچھا بھائی، فیصل صاحب، فیصل رحمان ڈیرہ غازی خان سے، میرا بڑا بھائی حافظ قرآن ہے، ہمارے والد گھر پر جماعت کرانے کا کہتے ہیں اور ہم پڑھتے ہیں، مسجد قریب ہے تو کیا ہماری گھر پر جماعت سے نماز ہو جائے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، جس کے گھر کے قریب مسجد ہو تو اس کی گھر میں نماز نہیں ہوتی۔ اس حدیث کی روشنی میں آپ کو چاہیے کہ آپ چاہے آپ کے بھائی حافظ ہی کیوں نہ ہو، مسجد کی جماعت سے نماز فرض نماز مسجد میں جا کے پڑھیں، آپ تراویح پڑھ سکتے ہیں گھر میں، فرض نماز آپ کو مسجد میں ہی پڑھنی پڑے گی، تو گھر میں جو آپ پڑھ رہے ہیں اس میں بہت کم ثواب ہوگا آپ کو، اور جماعت چھوڑنے کا گناہ بھی ہوگا، مسجد کی جماعت چھوڑنے کا۔ کبھی کوئی مسئلہ ہو، اکا دکا ایسا ہو جائے کوئی، تو اس کی گنجائش ہے، لیکن یہ اس طرح معمول بنا لینا یہ ٹھیک نہیں ہے، تو ہمیشہ مسجد میں ہی جماعت سے جا کے نماز پڑھا کریں۔ اگر لڑکے کا ایک جگہ رشتہ ہو گیا اور لڑکا اس رشتے پر رضامند ہو اور نکاح باپ کی وکالت میں ہو جائے مگر نکاح لڑکے کو نہ پتہ ہو، اچھا تو نکاح ہو گیا، اچھا لڑکا رشتے پر راضی ہے اور باپ نے نکاح کر دیا لیکن لڑکے کو بتائے بغیر نکاح کر دیا تو یہ نکاح نہیں ہوگا۔ اب اس نکاح کو درست کرنے کی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ لڑکے سے پہلے اجازت لے لی جائے، بھائی جو رشتہ تمہیں دکھایا تھا ہم تمہاری شادی وہاں کر رہے ہیں، وہ کہہ دے ٹھیک ہے کر لیں، پھر باپ جا کے لڑکے کی طرف سے قبول کر لے گا، نکاح پڑھا دے گا تو نکاح ہو جائے گا۔ یا یہ کہ باپ نے بغیر بتائے نکاح پڑھا دیا اور قبول بھی کر لیا لڑکے کی طرف سے، تو اب حل یہ ہے کہ لڑکے کو اطلاع جیسے ہی ملے اور وہ کہے میں راضی ہوں، یعنی لڑکے کو بتایا جائے بھائی ہم نے تمہارا نکاح کرا دیا ہے، کیا خیال ہے تمہارا، راضی ہو، وہ فوراً کہہ دے اسی وقت کہ ہاں میں راضی ہوں، تو بھی نکاح ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس وقت وہ کوئی جواب نہیں دیتا، نہ زبان سے نہ اپنے عمل سے یہ ثابت کرتا ہے کہ میں اس نکاح پہ راضی ہوں، اور پھر جاتا ہے گھومتا ہے پھرتا ہے، اس کے بعد کہتا ہے مجھے قبول ہے، اس قبولیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، تو اس لیے اس طریقے میں سے کوئی طریقہ ہوا تھا تو نکاح ہو گیا، ادروائز نکاح نہیں ہوا۔ صرف یہ کہنا کہ لڑکا چونکہ اس رشتے پہ شروع سے راضی تھا تو راضی ہونے سے یہ نہیں ہوتا کہ اس نے ایجاب و قبول کے لیے آپ کو وکیل بنا دیا ہے۔ کیا تہجد کی نماز گھر میں پڑھ سکتے ہیں؟ تہجد کی نماز تو گھر میں ہی پڑھنی چاہیے، زیادہ فضیلت اسی میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تہجد پڑھا کرتے تھے۔ میرا ذاتی مکان ہے اور اپنا رکشہ ہے لیکن گھر کے اخراجات پورے کرنے میں مشکل ہو جاتی ہے تو میں زکوٰۃ لے سکتا ہوں؟ بھائی آپ کے پاس اگر واقعی کوئی اتنا کیش اماؤنٹ نہیں ہے، 52.5 تولے چاندی کے برابر، نہ سونا ہے نہ چاندی ہے، نہ کوئی ایسی پراپرٹی ہے جو آپ کے استعمال میں نہ ہو، تو پھر آپ زکوٰۃ اگر کوئی آپ کو دے گا تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن زکوٰۃوں کا مانگنا ٹھیک نہیں ہے۔ مانگنا شریعت میں صرف اس کے لیے جائز ہے جس کے پاس 2 وقت کی روٹی بھی نہ بچی ہو، اس کو پتہ ہے کہ میں صبح کھانے کو بھی نہیں ہے میرے پاس، تو 2 وقت کی روٹی اگر مل رہی ہے، سر چھپانے کے لیے گھر میسر ہے اور جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ ہے، تو پھر آپ کے لیے مانگنا جائز نہیں ہے۔ ہاں کوئی خود سے آپ کو زکوٰۃ دے دے تو سبحان اللہ، تو اس لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلایا کریں، رکشہ ہے، گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے، گھر کے اخراجات کو کم کرنے کی کوشش کریں۔ باقی جن لوگوں کو آپ کے حالات معلوم ہیں ان کو خود سے چاہیے کہ آپ کو زکوٰۃ کے ذریعے مدد کریں۔ آج کل کس کے اخراجات پورے ہو رہے ہیں؟ کروڑ روپے کمانے والے کے بھی اخراجات پورے نہیں ہو رہے، کی وجہ اس کی ہے کہ جیسے جیسے آمدن بڑھتی ہے اخراجات ہی بڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ میرا ایک بیوٹی پارلر ہے جس میں آئی بروز بنائی جاتی ہے، تو میں کیا آئی بروز بنانے کی رقم صدقہ کر سکتی ہوں؟ اور جو آئی بروز بناتی ہیں اس کا گناہ بھی مجھے ہوگا؟ دیکھیں جو دوسری خواتین آئی بروز بنا رہی ہیں آپ کی بیوٹی پارلر میں، اس کا گناہ تو آپ کو نہیں ہوگا، آپ ان کو نہ کہیں کہ یہ آئی بروز بنایا کرو،
تو وہ خود سے بنا رہی ہیں، وہ ان کا ہیڈیک ہے، لیکن آپ کے لیے جائز بہرحال نہیں ہے کہ آپ خواتین کی آئی بروز بنائیں۔ اگر آپ بنائیں گی تو یہ عمل بھی حرام ہے اور اس سے ملنے والی آمدن بھی حرام۔ تو اب 2 گناہ آپ سے سرزد ہوں گے، ایک آئی بروز بنانے کا اور ایک اس کی آمدن کا۔ تو آمدن حرام ہونے سے بچانے کے لیے تو چلیں ٹھیک ہے، آپ نے وہ بلا ثواب کی نیت کے بغیر صدقہ کر دی، اس سے آپ کا مال تو پاک ہو جائے گا، لیکن گناہ تو بہرحال آئی بروز بنانے کا گناہ بہرحال ہوگا۔ تو اس لیے آپ جو ہے اس کام سے توبہ کریں، اور جو رقم کمائی ہے وہ بھی صدقہ کریں، وہ آپ کہہ رہی ہیں میں کر دیتی ہوں، اچھی بات ہے، اللہ اس عمل کو قبول کرے، لیکن آئی بروز بنانے سے بھی بہرحال باز آنے کی کوشش کریں۔ جو اب تک آمدن ہے وہ صدقہ کر دی تو ٹھیک ہے۔ جو لوگ کال سینٹر چلاتے ہیں وہ اپنی شناخت اور کام کرنے کی جگہ سچ نہیں بتاتے، کیا ان کی کمائی حلال ہوگی؟ کیا ان کا کام جائز ہے؟ کمائی تو حلال ہے، کیونکہ کمائی جگہ بتانے کی نہیں ہو رہی ہے، کمائی تو وہ سروس دینے کی ہو رہی ہے۔ باقی وہ اپنی شناخت اور جگہ چھپاتے ہیں کہاں، یہ اس بڑا گمبھیر مسئلہ ہے، میں اس کے بارے میں فی الحال کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا، آپ دیگر علماء سے رابطہ کریں اس سلسلے میں۔ عمر انڈیا سے، اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے اور اس نے مہر نہ ادا کیا ہو تو کیا لڑکے والوں کو مہر ادا کرنا پڑے گا؟ جی ہاں، شوہر کی وراثت میں سے وہ مہر کاٹا جائے گا اور بیوی کو دیا جائے گا، اس کے بعد وراثت تقسیم ہوگی۔ سرفراز صاحب کلکتہ سے، بڑی سورت کی کتنی آیات پڑھ کر رکوع میں جا سکتے ہیں؟ بڑی سورت کی کتنی آیات پڑھ کے، آیات پر مدار نہیں ہے، اس کا مدار ہے ابھی مجھے اسپیسیفک وہ اتنی تعداد تو یاد نہیں ہے، میں بھول گیا ہوں، کہ اگر کسی نے ایک آیت بھی پڑھ لی نا تو بھی وہ ہو جائے گی، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، شاید یہ لم یلد تک ہے یا ولم یولد تک ہے، یعنی اتنے الفاظ ہوں، تو مجھے ابھی اسپیسیفک تعداد یاد نہیں ہے، میں انشاءاللہ اس مسئلے کو دیکھ کے دوبارہ بتا دوں گا کہ کتنے کم از کم حروف ہوں جو ادا کرنا ضروری ہے فرض کے قیام میں، تو اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی، لیکن وہ ایک چھوٹی آیت پڑھنے سے بھی ہو جاتی ہے، یعنی ایک سینٹنس بھی پورا بن رہا ہو نا قرآن کی آیت کا تو وہ اس سے ہو جاتی ہے، لیکن اسپیسیفک حروف کتنے ہیں وہ میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے۔ تو بڑی سورت کی کتنی آیات، جو آپ کا اصل جو سوال ہے کہ کتنی آیات، تو بھئی ایک آیت بھی اگر لمبی ہے تو وہ پڑھ کے بھی آپ رکوع میں چلے جائیں تو نماز ادا ہو جائے گی، اگر لمبی آیت ہے۔ اور اگر آپ نے صرف اتنی سی آیت پڑھ لی کہ الحاقہ، بس رکوع میں چلے گئے، تو اس سے نماز نہیں ہوگی۔ اگر غیر مسلم ہمیں افطار کی دعوت دے تو کیا ہم قبول کر سکتے ہیں؟ جی قبول کر سکتے ہیں۔ طلاق کے بعد میاں بیوی کے بہانے سے کسی ریسٹورنٹ، میاں بیوی بچوں کے بہانے سے کسی ریسٹورنٹ یا پارک میں مل سکتے ہیں؟ نہیں، میاں بیوی کیونکہ اس میں بہت بڑے فتنے کا اندیشہ ہے، ان کا آپس کا ریلیشن ایک مضبوط ریلیشن رہا ہے، تو اس ملنے میں وہی ہوگا جیسے کسی گرل فرینڈ سے مل رہے ہیں، تو یہ ہو سکتا ہے کہ رشتہ داروں کی موجودگی میں بچوں کے لیے جو ہے وہ کوئی پردے، میاں بیوی تھوڑا سا پردے کے انتظام میں لوگوں کی یعنی رشتہ دار موجود ہوں، ان کو پتہ ہو کہ ان میں طلاق ہوئی بھی ہے، تو بچوں کے بارے میں کوئی بات ڈسکس کرنی ہو تو کر سکتے ہیں۔ فون پہ بھی آج کل ہو سکتا ہے، تو ملاقات کرنا اس کی ہوٹل میں جا، وہ مل بھی رہے ہیں ہوٹل میں یا پارک میں، یعنی اور کوئی جگہ نہیں ملی ان کو، پارک میں باقاعدہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، تو یہ مناسب نہیں ہے بالکل۔ یہ اللہ تعالیٰ نے صرف زنا سے نہیں روکا بلکہ زنا کے قریب جانے سے روکا ہے، تو یہ زنا تو نہیں ہے لیکن زنا کا انتظام بہرحال کیا جا رہا ہے، تو اس لیے اس عمل سے اجتناب کرنا لازم ہے، کوئی اور طریقہ اختیار کریں۔ اچھا بھائی، یو ایس اے سے کسی نے پوچھا ہے کیا نام ہے ان کا جی، منینا یا نینا، خیر مفتی صاحب لوگ آپ سے سوال پوچھتے ہیں کہ بال اسٹریٹ کرا سکتے ہیں، آپ جواب دیتے ہیں کہ ہاں کروا سکتے ہیں، جبکہ آج کل جو بال اسٹریٹ کروائے جاتے ہیں وہ پرماننٹ اسٹریٹ ہوتے ہیں، جن میں بالوں کے اوپر ایک کیمیکل سے کوٹنگ چڑھ جاتی ہے اور بال 3 سے 7 مہینے تک اسٹریٹ رہتے ہیں، اور اس کوٹنگ کے نیچے پانی بھی نہیں جاتا، کیا اس طرح سے بال اسٹریٹ کروانا جائز ہے؟ بھائی ایسی کوٹنگ بالوں پہ چڑھ جاتی ہے تو مجھے معلوم نہیں تھا، ہاں یہ مسئلہ پھر مجھے دیکھنا پڑے گا، میری اس میں تحقیق نہیں ہے، باقی یہ کہ اس کے نیچے پانی نہیں جاتا تو دانت ہو یا سر کے بال ہو یا جسم کا کوئی بھی حصہ، اس پہ کوئی ایسی کوٹنگ چڑھ جائے جس کو اتارنا ممکن ہی نہ ہو تو پھر تو اسی کے اوپر سے مجبوراً وضو ہو جاتا ہے، البتہ ایسی کوٹنگ چڑھانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ بیماری میں تو، کسی بیماری میں تو جائز ہے، مجبوری ہے، جیسے دانتوں میں خول چڑھا دیتے ہیں تو مجبوری ہے،
شو کے لیے نہیں چڑھا رہے ہوتے لوگ، مجبوری میں چڑھا رہے ہوتے ہیں، لیکن بالوں پہ تو ایسی کوٹنگ کی کوئی شرعی مجبوری نہیں ہے۔ پھر بھی میں اس مسئلے کی پوری تحقیق کروں گا، پھر انشاءاللہ اس کے بعد جواب دوں گا۔ یہ مسئلہ میرے پاس پہلی دفعہ آیا ہے، اس کو میں ذرا اسکرین شاٹ لے کے سیو کر لیتا ہوں۔ میری 12 سال کی نمازیں قضا ہو گئی ہیں، کیسے ادا کروں؟ کچھ بھی نہیں سمجھ میں آتا، بہت پریشان ہوں۔ پریشان ہونا چھوڑ دیں تو سمجھ میں آ جائے گا۔ 12 سال کی نمازیں ایسے ادا کریں کہ فجر کے ساتھ آپ فجر پڑھ لیا کریں 2 فرض، نیت یہ کیا کریں کہ میرے ذمے جتنی فجر کی نمازیں باقی ہیں ان میں میں سب سے پہلی فجر کی نماز پڑھ رہا ہوں، تو آپ کی فجر کی ایک ہو جائے گی نماز۔ پھر جب ظہر پڑھیں تو پرانی ایک ظہر بھی پڑھ لیں ساتھ میں، 4 فرض پڑھنے ہیں، سنتیں نہیں پڑھنی آپ نے نیت یہ کرنی ہے بھائی میرے ذمے جتنی ظہر کی نمازیں باقی ہیں ان میں سب سے پہلی ظہر پڑھ رہا ہوں۔ اسی طرح عصر، مغرب، عشاء، وتر بھی پڑھیں آپ، وتر بھی واجب ہے۔ من لم یوتر فلیس منا، حدیث میں آتا ہے جو وتر نہیں پڑھتا ہم میں سے نہیں ہے۔ اور ان اللہ زادکم صلاۃ الا وہی الوتر، اللہ نے ایک اور نماز تمہارے لیے بڑھا دی اور وہ وتر کی نماز ہے۔ اس طرح بہت ساری احادیث ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ وتر پڑھنا بھی لازم ہے۔ تو پھر اگلے دن فجر میں آپ نے یہی نیت کرنی ہے میرے ذمے جتنی فجر کی نمازیں باقی ہیں ان میں سب سے پہلی فجر پڑھ رہا ہوں، کیونکہ ذمے میں تو اب وہ جو پڑھ چکے ہیں وہ تو رہی نہیں نا، تو اب جو ذمے میں باقی ہیں ان میں اب یہ والی سب سے پہلی ہوگی۔ اور ڈائری میں لکھیں بھی، 12 سال میں جتنی فجر بنتی ہے ان کی تعداد لکھ لیں، ظہر بنتی ہے ان کی جو فجر ہوتی چلی جائے اس کو کاٹتے چلے جائیں، کیونکہ یہ یاداشت پہ نہ رکھیں، لکھیں۔ تو جب 12 سال کی نمازیں 365 دن ہوتے ہیں سال میں، تو 365 کو آپ نے 12 سے ڈیوائڈ کرنا ہے، تو فجر کی نمازوں کی ٹوٹل تعداد آ جائے گی۔ تو جتنی نمازیں پڑھتے رہیں گے اتنی کاٹتے رہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فجر کی ساری پہلے نمٹا دیں، پھر ساری ظہر کی نمٹا دیں اکٹھی، پھر ساری عصر کی نمٹا دیں۔ تو آپ کے پاس 12 سال کا ٹائم ہے، کوئی ایک دن میں تھوڑی پڑھنی ہے ساری، تو 12 سال میں آپ 12 سال کی نمازیں لوٹا دیں۔ اللہ آپ کو ہمت دے اور اس توبہ پہ قائم رہنے کی اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اگر شوہر طلاق کے لفظ منہ سے نہ بولے اور بیوی کو صرف واٹس ایپ پر طلاق پیپر دکھا دے تو کیا طلاق ہو جائے گی؟ تقریباً 6 مہینے ہو گئے ہیں، سب کہتے ہیں کہ طلاق ہو گئی ہے کیونکہ شوہر نے طلاق پیپر بنوا لیے ہیں۔ واٹس ایپ پہ دکھانے سے نہیں ہوگی پیپر، جو پیپر پہ لکھی تھی نا، جو پیپر دکھا رہا ہے، تو جب لکھی تھی اس وقت ہو گئی تھی طلاق، چاہے نہ بھی دکھائے۔ ایک تو ہے واٹس ایپ پہ لکھ کے طلاق دے رہا ہے، اس سے بھی طلاق ہو جائے گی۔ ایک ہے پیپر پہ لکھی، تصویر کھینچ کے بیگم کو دکھا دی، تو اگر تصویر کھینچ کے بیگم کو نہیں بھی دکھائی ہوتی تو جب لکھی تھی یا لکھی ہوئی طلاق پہ سائن کیے تھے اس وقت طلاق ہو گئی تھی۔ میں نے سنا ہے کہ بیٹی کے گھر میں توا دینے سے مصیبت آتی ہے، کیوں بھائی؟ توا آتا ہے، اس سے مصیبت نہیں آتی۔ میں ایک لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ آپ کسی لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہیں، فطرت پر ہیں آپ، کیونکہ امریکہ اور یورپ میں اور بھی الٹے شروع ہو گئے ہیں کہ لڑکے لڑکوں سے کر رہے ہیں، لڑکیاں لڑکیوں سے کر رہی ہیں۔ اللہ ان کو ہدایت دے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، اس کا مطلب وہ بھی فطرت پر ہے، الحمدللہ۔ لیکن وہ لڑکا جہاں پر جاب کرتا ہے وہاں پر اسے ایک اور لڑکی بھی پسند ہے، سبحان اللہ، بالکل 100% فطرت پر ہے، 4 کا پروگرام ہے اس کا۔ میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں، تو کیا میں اس سے شادی کر سکتی ہوں؟ وہ کہتا ہے مجھے تو ایکٹریسز بھی پسند ہیں۔ یہاں ڈنڈی مار گیا بھائی، باپردہ لڑکیوں سے شادی کیا کرو، گھریلو لڑکیوں سے شادی کیا کرو، ہاؤس وائف سے شادی کیا کرو۔ اداکاراؤں سے شادی کرنے کا شوق جو ہے یہ ایک بھوت چڑھتا ہے، تھوڑے دنوں میں جب سر بجنا شروع ہوتا ہے تو دماغ سیٹ ہوگا، کیونکہ وہ آزاد ماحول میں انہوں نے ٹائم گزارا ہوتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ساری ایسے ہی ہوتی ہیں، ویسے تو ظاہر ایکٹریسز جو میڈیا پہ آ رہی ہیں وہ تو آزاد ہی ہوتی ہیں، تبھی تو آ رہی ہیں، ورنہ کیوں آ رہی ہوتی؟ تو گھریلو لڑکیوں سے شادی کیا کرو۔ ایکٹریسز سے شادی پھر ایکٹر لوگ ہی کرتے ہیں، وہ بھی اسی مزاج کے ہوتے ہیں۔ اچھا خیر، آپ کہیں گے سوال تو پورا پڑھ لیں، اپنی تقریر پہلے شروع کر دی۔ کہتے ہیں مجھے تو وہ لڑکا کہتا ہے مجھے تو ایکٹریسز بھی پسند ہیں، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ میرا ان کے ساتھ کچھ چکر ہے، تو کیا اس طرح لڑکیاں پسند آنا نارمل ہے؟ کیا میں اس کے ساتھ شادی کر لوں؟ میں اسے بہت پسند کرتی ہوں۔ دیکھیں، آپ کو اگر وہ بندہ پسند ہے تو آپ شادی کر لیں، بے شک وہ ایک اور شادی کرنا چاہ رہا ہے، شادی کرنا بری چیز نہیں ہے، اگر وہ دوسری بھی کرنا چاہ رہا ہے، پہلے سے اس کا دماغ ہے اور یہ اچھی بات ہے اس نے بتا دیا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن شادی کرنا چاہ رہا ہو، اب وہ کہہ رہا ہے مجھے آپ کے علاوہ فلانی لڑکی بھی پسند ہے، تو کمبخت پسند ہے تو شادی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ کیونکہ یہ ٹھرکی لوگ ساری زندگی پسند ہی کرتے رہتے ہیں، پھر یہ خوب سمجھ لیں، پھر آپ کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔
شادی کے بعد کیا کہ مجھے فلانی بھی پسند ہے, مجھے تمہاری وہ جو سہیلی اس دن ملنے کے لیے آئی تھی وہ بھی بہت پسند آئی ہے, ویل ڈن. پھر کیا کہ مجھے وہ جو تھی نا وہ تمہارے ساتھ انٹی بیٹھی ہوئی تھی وہ بھی بہت پسند ہے. تو آپ ڈپریشن میں چلی جاؤ گی, آپ دماغی مریض بن جاؤ گی. تو اس لیے اس سے بولیں کہ بھائی اگر تجھے وہ پسند ہے تو وہاں شادی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. کر رہا ہے تو میں سوچتی ہوں کہ پھر میں نے تجھ سے کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے. اگر آپ دوسری بیوی برداشت کر سکتی ہیں تو آپ کر لیں شادی اس سے, نہیں کر سکتی تو آپ ابھی منع کر دیں, بھائی مجھے اکلوتا میاں چاہیے. تو لیکن بشرطے کہ وہ شادی کر رہا ہو. اگر وہ اسی طرح چکر ہی چلا رہا ہے تو پھر آپ اس سے شادی نہ کریں, آپ کو جتنا بھی پسند ہو. تو لڑکیوں کا جو ہے نا جذباتی ہوتی ہیں, وقتی طور پہ ایک بندہ بڑا پسند آ رہا ہوتا ہے, ایکسائٹیڈ ہو جاتی ہیں, جذباتی ہو جاتی ہیں. بعد میں جب پریکٹیکل لائف میں آپ جاؤ گی تو وہ آپ کو پتہ چلے گا وہ ٹھرکی ہے. وہ ایک میں اکثر لطیفہ سناتا ہوں نا, ایک بادشاہ نجومی کے پاس گیا اور کہنے لگا مجھے یہاں خواہش ہے. اس نے کہا کہ آپ کے پاس مزید دولت آنے والی ہے. پھر اس نے کہا مجھے ادھر بھی خواہش ہے. اس نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو فتح ملنے والی ہے. 2-4 دفعہ جب بادشاہ نے کہا, اس نے کہا بھئی آپ کو خارش کی بیماری ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ ہو سکتا ہے آپ کے جو ہوتے ہوتے رہ جانے والا شوہر ہے اس کو یہ بیماری ہو پسند آنے کی, اس کو ساری زندگی لڑکیاں پسند ہی آتی رہیں گی. تو احتیاط کریں. بہرحال اگر شادی کر رہا ہے, 2 شادیاں کرنی ہیں اس نے, تو پہلے آپ کو بتا دے میں وہاں بھی کر رہا ہوں تم سے بھی کر رہا ہوں. تو آپ کہیں ٹھیک ہے بھی کر لو, پہلے وہاں کر لو پھر میں تم سے کر لوں گی. تو آپ پھر پہل نہ کریں, کیونکہ آپ نے پہلے کی تو پھر یہ ہو سکتا ہے وہاں کرے ہی نہیں, اور وہاں بھی پسند آئے اس کو, وہاں بھی پسند آئے, وہاں بھی پسند آئے. تو خلاصہ یہ نکلا کہ چیک کر لیں کہ یہ شادی کا اس کو جنون ہے یا ٹھرک ہے. تو ٹھرک ہے تو پھر نہ جائیں. اور ویسے بھی ایکٹریسز اس کو پسند آ رہی ہیں تو اللہ خیر کرے. فہد صاحب بحرین سے, ساس کو کس طرح چھونے سے بیوی سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ ساس اور داماد کا اگر سیکشول ریلیشن کوئی ہوا ہے تو اس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. باقی اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو گیا ہو تو پوری ڈیٹیل کسی مدرسے میں دارالافتاء میں مفتیان کرام کے سامنے رکھی جائے. اس میں بہت ڈیٹیل ہے تو وہ پھر فیصلہ کر دیں گے. ایسے میں جنرلی اس کا جواب نہیں دیتا, اس میں آگے بڑے مسائل کھڑے ہوتے ہیں, وہمی لوگ بھی ہوتے ہیں اس میں, وہ پاگل ہو جاتے ہیں اور کچھ خامخواہ میں شک میں چلے جاتے ہیں. تو باقی احتیاط کریں. ساس اور داماد ایک دوسرے کو ہاتھ نہ لگائیں. ساس نے داماد کے پیار کرنا ہے تو سر پہ ہاتھ رکھے بس. تو جب بھی آپ ساس کے پاس جائیں تو وہ ان سر نیچے کر دیں, جی آپ کے سر پہ ہاتھ رکھیں بس. تو سسر بھی بہو کے صرف سر پہ ہاتھ رکھے. سسر کا بہو کے ساتھ باڈی کا مذاق یعنی اس سے مصافحہ کرنا, بعض سسر بہوؤں کو گلے لگا رہے ہوتے ہیں, بدتمیزی کی بات ہے, بے شرمی کی بات ہے. تو ان چیزوں میں احتیاط ضروری ہے, کیونکہ اگر یہ اس طرح کا کوئی ریلیشن ہو جائے نا سسر میں اور بہو میں, داماد میں اور ساس میں اور بہو میں, تو پھر اس سے یہ میاں بیوی کا آپس کا رشتہ خراب ہو جاتا ہے. تو مسئلہ ایسے ہی ہے. باقی ڈیٹیل میں کلپوں میں بتا چکا ہوں پہلے, تو بہت زیادہ اس مسئلے کو ہائی لائٹ کرنا, میڈیا پہ لانا بھی مناسب معلوم نہیں ہوتا, کیونکہ ہمارے خاندانوں میں الحمدللہ ہمارے کلچر میں خیر غالب ہے, اکثر ایسا ہوتا نہیں ہے. لیکن بہرحال اگر ہو گیا تو نکاح ٹوٹ جائے گا. لیکن اس کی ڈیٹیل خود سے فیصلہ نہ کریں, ڈیٹیل لکھ کے دارالعلوم کرنگی ہے, بنوری ٹاؤن ہے, جامعہ فاروقیہ ہے یا جامعہ رشید ہے, کہیں ڈیٹیل پوری تفصیل لکھ کے بھیجیں تو وہاں سے فتویٰ لیں. اتر پردیش سے کسی نے پوچھا کیا گٹکا کھانا حرام ہے؟ گٹکا کھانا جائز نہیں ہے. حرام کا لفظ ذرا گاڑا ہو جاتا ہے اس لیے میں وہ لفظ استعمال نہیں کر رہا. تو گٹکا کھانا جائز نہیں ہے, اس کی وجہ گناہ ہے. بہرحال وجہ اس کی یہی ہے کہ منہ کا کینسر کا ذریعہ بنتا ہے, بدبو ہے اور بہت خطرناک قسم کا کینسر ہوتا ہے. اپنے آپ کو ایسے عذاب میں ڈالنا اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. میری بیٹی کا نکاح 2020 میں ہوا تھا اور رخصتی کسی وجہ سے نہیں ہو پائی. اب رخصتی ہو رہی ہے, پوچھنا یہ ہے کہ کیا نکاح میں کوئی فرق تو نہیں آئے گا تاخیر کی وجہ سے؟ نہیں جی, کوئی فرق نہیں آتا نکاح میں. رخصتی میں جتنی بھی تاخیر ہو نکاح خراب نہیں ہوتا اس سے. شبیر صاحب انڈیا سے, میں نے ایک ہندو لڑکی سے محبت کی, اب اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں زبردستی. اچھا, زبردستی تو اسلام میں نہیں لا سکتا, لیکن مجھے امید ہے کہ وہ اسلام میں آ جائے گی. اس لڑکی کی خواہش ہے کہ نکاح ہندو دھرم کے مطابق کیا جائے. کیا میں اس سے ہندو دھرم کے مطابق نکاح کر سکتا ہوں اور بعد میں پھر مسلمانوں کے مطابق نکاح کر لوں؟ نہیں ہو سکتا جی, یہ امپاسبل, حرام ہے, ناجائز ہے. اور ہندو سے نکاح بھی نہیں ہو سکتا, ہندو لڑکی سے نکاح ہوگا ہی نہیں, زنا ہوگا وہ. تو اور دوسری بات یہ کہ اگر زبردستی اسلام میں نہیں لا سکتے, بالکل ایسے ہی لا اکراہ فی الدین, اللہ نے صاف پابندی لگا دی ہے, دین میں زبردستی نہیں ہے. تو اب وہ خود اپنی خوشی سے مسلمان ہو جاتی ہے تو آپ اس سے مسجد میں نکاح کر لیں, نہیں ہوتی تو کہیں اور ٹرائی ماریں. آپ اپنے ایمان پہ سودا نہ کریں, خوب سمجھ لو گا.
اس چکر میں کہ ایک لڑکی چاہیے، آپ مندر چلے جاؤ نکاح پڑھانے کے لیے، کل قیامت میں اللہ کو کیا جواب دو گے؟ اللہ کہے گا ویسے مسجد میں آتا تھا اور لڑکی کی ٹھڑک تھی تو مندر چلا گیا۔ تو یہ نہیں ہوتا بھائی، تو غیرت پیدا کرو، غیرت۔ ہندوؤں کو جانے دیں، ان کا مذہب ہے بھائی، ان کو سمجھا دیں عقیدہ توحید کیا ہے آرام سے محبت سے، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ آپ ادھر بھی ادھر بھی۔ اگر کوئی قرضہ لے کر واپس نہ کر رہا ہو، سبحان اللہ، تو آج کل کر رہا ہو، تو کیا اس میں صدقہ یا زکوٰۃ کی نیت کر سکتے ہیں؟ سبحان اللہ، زکوٰۃ کی نیت تو نہیں کر سکتے آپ، صدقے کی نیت کر سکتے ہیں۔ زکوٰۃ میں یہ ہو سکتا ہے اگر واقعی وہ غریب ہے تو اس کو زکوٰۃ دی، اس کے ہاتھ میں پکڑائی اور اپنے قرضے میں واپس لے لی، یعنی ایک دفعہ قبضہ دینا ضروری ہے۔ لیکن ویسے وہ آج کل کر رہا ہے، نہیں دے گا، میرا بیان ہے اس بارے میں، آپ سن لیں آپ نے دیا کیوں، یہ حماقت کی کیوں، اللہ اس کو توفیق عطا فرمائے قرضہ دینے کی۔ میاں بیوی کی طلاق ہو جائے اور باپ بچے کا خرچہ بالکل نہ اٹھائے اور بچے سے رابطہ بھی نہ کرے، تو کیا اس صورت میں ماں بچے کو باپ سے ملنے سے روک سکتی ہے؟ دیکھیں، اگر باپ بچے کا خرچہ جو مناسب خرچہ ہے وہ اٹھا رہا ہے تو ماں بچے کو باپ سے ملنے سے نہیں روک سکتی، لیکن مناسب خرچہ ہو۔ عدالتیں آج کل بہت زیادہ خرچہ باپ پہ ڈال دیتی ہیں، بعض دفعہ بہت زیادہ ظلم ہونے لگتا ہے، ایک بات۔ نمبر دو، خرچہ ڈال کے جو ملاقات کا سیٹ اپ عدالتوں نے رکھا ہوا ہے وہ اتنا بھیانک ہے کہ کوئی بھی عزت دار باپ اس طرح سے مل نہیں سکتا اپنی اولاد سے۔ عدالتوں میں مہینے میں 2 دفعہ 1 گھنٹے کی ایسے ملاقات ہوتی ہے جیسے کسی مجرم کو ملاقات کے لیے جیل میں لایا جا رہا ہے، تو غیرت مند لوگ پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں ایسے۔ تو یہ صورت نہ ہو، کورٹ کا راستہ عورت اختیار نہ کرے، کیونکہ کورٹ میں آج کل بہت زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ خاندان کے بڑے دونوں طرف سے بیٹھ جائیں اور کہیں بھائی ڈیورس ہو گئی ہے، تو اس طرح سے باپ جو ہے اپنے بچے کو لے کے جائے گا، اپنے گھر میں رکھے گا، دادیوں سے اور باقیوں سے ملائے گا خاندان سے، یعنی ہفتے میں کم از کم 1 دن باپ کے پاس بچے کو رہنے کی پرمیشن ہو۔ بہت چھوٹا بچے کے رہنا تو بہت مشکل ہوتا ہے، وہ تو چلو ہفتے میں 2-3 گھنٹے بھی کافی ہے، لیکن جو بچہ تھوڑا سمجھدار ہو جائے تو کم از کم ہفتے میں 1 دن وہ 24 گھنٹے کے لیے باپ کے پاس رہے گا۔ تو ایسی صورت میں پھر باپ کو بہرحال خرچہ دینا پڑے گا، اور خرچہ بھی جو اس کی آمدن اور بچے کے حساب سے ہو۔ باپ کی آمدن بھی دیکھی جائے گی، اس میں اس کے دوسرے خرچے بھی دیکھے جائیں گے کہ اور کتنے گھروں کی کفالت کر رہا ہے یا کتنے بچوں کو پال رہا ہے، اس کے کیا خرچے ہیں، تو اس حساب سے اس پہ ذمہ داری ڈالی جائے گی۔ عدالتیں ان سب چیزوں کا آج کل خیال نہیں کر رہی ہیں، قانون میں لکھا ہوا بہت کچھ ہے لیکن پریکٹیکلی کچھ اور ہو رہا ہے۔ تو اب پھر بھی اگر باپ خرچہ نہیں اٹھا رہا، یہ اس طریقے سے عورت تیار ہے بچے کو باپ کے حوالے کرنے کے لیے، پھر بھی باپ خرچہ نہیں اٹھا رہا، تو پھر عورت روک سکتی ہے، بھائی جب خرچہ دو گے تو میں تمہیں ملنے دوں گی، تو یہ پھر عورت کا حق ہے بہرحال۔ پانی کی ٹینکی میں چوہا مر گیا اور جو چوہا پانی کی تہ میں گیا اور نکال دیا گیا، تو کیا یہ پانی پاک ہے؟ اچھا مر گیا نا تو پانی پاک نہیں ہے میرے بھائی، تو اس کا یہی طریقہ ہے کہ سارا پانی ٹینکی سے نکالیں، دیواریں بھی دھوئیں اس کی، اور پھر پانی بھریں اس میں، ناپاک ہو گیا۔ محمد یعقوب میر پور مٹھیلو، میرا ایک دوست ہے، اس کا نام نعمان ہے، اس کو کسی نے کہا کہ نام ٹھیک نہیں ہے کیونکہ یہ یزید کے چچا کا نام تھا، اب وہ اپنا نام تبدیل کر رہا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ بیکار بات ہے بالکل، یزید کے چچا کا نام ہو بھی تو کیا ہوا؟ تو یزید کے والد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کتنی مبارک ہستی تھی، تو چچا کا نام، اور ویسے بھی کوئی شخص برا ہو تو اس نام کو ہی نہ یعنی رکھنا چھوڑ دینا، یہ بھی بے وقوفی کی بات ہے، اس لیے کہ اس نام کے بہت سے اچھے بھی تو گزرے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر موسیٰ نام کتنا اچھا نام ہے، اب ہو سکتا ہے موسیٰ نام کے بہت سے ڈاکو گزرے ہوں، بہت سے ظالم گزرے ہوں، تو کیا موسیٰ نام رکھنا چھوڑ دیں گے ہم؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پیارا نام ہے، لیکن آپ کا کیا خیال ہے تاریخ میں محمد نام کے سارے لوگ نیک تھے؟ ہو سکتا ہے کوئی ظالم بھی گزرے ہوں جنہوں نے اپنا نام محمد رکھا ہوا ہو، تو اس لیے اس بیس پہ کہ فلانے کا نام، فلانے نے کام برے کیے ہیں تو اب اس کا نام ہم رکھنا چھوڑ دیں، اگر اسلامی نام ہے تو آپ رکھ سکتے ہیں۔ باقی یہ کہ یہ جو ہے نعمان تو بہت مبارک نام ہے، امام ابو حنیفہ کا نام نعمان ابن ثابت تھا، امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ، جن کو آدھی سے زیادہ امت نے فالو کیا ہے فقہ میں، تو فقہ تو اسلامی قانون ہے، تو اسلامی قانون ہی تو شریعت ہے اصل، تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں اسلام کی تشریح سمجھنے میں، اسلام کو فالو کرنے میں سب سے زیادہ
جس کی تشریح پر اور جس کی تحقیق پر اعتماد کیا گیا وہ نعمان تھے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے، اس لیے کوئی حرج نہیں ہے نعمان نام رکھنے میں۔ میرا بھانجا نرسری میں پڑھتا ہے اور اس کو اسکول والے 3 لٹل پگس یعنی 3 چھوٹے سور یہ اسٹوری یاد کرنے کا کہہ رہے ہیں، کیا یہ اسٹوری یاد کرا سکتے ہیں؟ کرا دیں یاد، اور لیکن بچے کو ساتھ ساتھ بتا دیں بیٹا یہ خنزیر کھانا اسلام میں حرام ہے اور پالنا بھی جائز نہیں ہے، تاکہ اس کے دل میں وہ اسٹوریاں یاد کر کے جو تھوڑی سی ایک خنزیر کے بارے میں نرم گوشہ پیدا ہوگا تو وہ اس کی تلافی ہو جائے۔ تو مجبوری ہے، اسکول والے نکال دیں گے کمبخت، اس لیے کہتے ہیں اسلامی اسکولوں میں بچوں کو پڑھایا کرو۔ کیا کسی کو صرف قسم کے الفاظ کہہ دینے سے قسم واجب ہو جاتی ہے، جبکہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی قسم کھانا جائز نہیں؟ بعض لوگ بات بات پر قسم کھاتے ہیں اپنی بات بتاتے ہوئے، کیا اس طرح سے قسم واجب ہو جاتی ہے؟ جی واجب ہو جاتی ہے، قسم کے الفاظ جب کہیں گے تو واجب ہو جائے گی، باقی کسی کو قسم دینے سے قسم واجب نہیں ہوتی جب تک کہ وہ قسم لے نہیں، اور اللہ ہی کی قسم ہوتی ہے، غیر اللہ کی قسم جائز نہیں ہے۔ میں ہندو تھی، مسلمان لڑکے سے شادی کرنے کے بعد مسلمان ہو گئی، مجھے میرے ماں باپ اور بھائیوں سے دور کر دیا گیا، کیا یہ صحیح ہے؟ ہندو تھی اور مسلمان لڑکے سے شادی کرنے کے بعد مسلمان ہوئی، پہلی بات تو اللہ آپ کے اسلام کو قبول کرے، آپ کو بہت بہت مبارک ہو، اللہ نے آپ کو سیدھے راستے کی ہدایت دی، تو یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ باقی آپ نے جب آپ نے شادی کی اس وقت تو آپ ہندو تھیں تو آپ کا نکاح ہوا نہیں ہے، لہذا مسلمان ہونے کے بعد آپ کو دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا۔ باقی اسلام لانے کے بعد آپ پر لازم تھا کہ آپ اپنے والدین اور بھائیوں سے رشتہ رکھیں، کیونکہ غیر مسلم رشتہ داروں سے بھی اچھا تعلق رکھنا اور رشتہ داری جوڑنا شریعت میں واجب ہے، تو آپ اپنی طرف سے کوشش کریں کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، لیکن باپ اور بھائی اگر ظلم کر رہے ہوں، زیادتی کر رہے ہوں، اس کی وجہ سے آپ کو دور ہونا پڑے تو ایک الگ بات ہے۔ باقی جو آپ کے سسرال نے اگر آپ کو آپ کے ماں باپ اور بھائیوں سے دور کیا ہے تو غلط کیا ہے۔ تو اگر آپ کے ماں باپ اور آپ کے بھائی آپ کو ہندو مذہب پہ دوبارہ آنے کی دعوت نہیں دے رہے تھے، یا تو ہوتا ہے نا آپ کے سسرال کو خطرہ ہو کہ یہ دوبارہ ہندو نہ ہو جائے، یا دوبارہ وہ اسی ماحول میں لے جا کے اسلام کے خلاف نہ ورغلا دیں، پھر تو روک سکتے ہیں، کیونکہ اسلام اور ایمان کی حفاظت سب سے پہلے ہے۔ لیکن اگر یہ خطرہ نہیں ہے تو پھر آپ کے سسرال کو آپ کے والدین اور بھائیوں سے ملنے سے روکنے کا حق نہیں ہے، آپ مل سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف طور پہ کہا ہے کہ تمہارے باپ باپ مشرک ہوں تو بھی تم نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ محمد یوسف خان علی گڑھ سے، بہنوں میں وراثت تقسیم کرنے کے لیے کیا طریقہ ہے؟ میری 5 بہنیں ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان کی وراثت تقسیم کر دوں۔ یہی ہے کہ بھائی جو ان کی وراثت ہے ان کے ہینڈ اوور کر دیں۔ اب آپ نے وراثت کی تفصیل بتاتے، اور وہ تو وہاں جو ابھی آپ جہاں رہتے ہیں علی گڑھ میں، وہاں کوئی مدرسہ ہو، ریلائبل مدرسہ ہو جہاں مفتیان کرام بیٹھتے ہوں، تو ان کے پاس جائیں، اپنی پوری پراپرٹی جو والد صاحب نے چھوڑی ہے اس کی تفصیل بتائیں، تو وہ آپ کو بتا دیں گے انشاءاللہ کہ اس طریقے سے آپ تقسیم کر سکتے ہیں۔ یہاں USA میں فارم کی مچھلیوں کو سور کے گوشت کے ٹکڑے بھی کھلائے جاتے ہیں، اور مرغیوں کی فیڈ میں سور کے گوشت کے ٹکڑے اور خون شامل کیا جاتا ہے۔ ان مچھلیوں کا گوشت اور ان مرغیوں کا گوشت کھانا جائز ہے۔ اگر گوشت میں کوئی گندگی کی اسمیل محسوس نہیں ہوتی تو گوشت کھانا تو بہرحال حلال ہے، کیونکہ مرغی کے لیے تھوڑی ہے کہ وہ کیا کھائے، وہ مرغی کے لیے حلال حرام کے احکام نہیں ہے، وہ تو کچرے میں سے بھی پتہ نہیں کیا کیا کھا رہی ہوتی ہے۔ تو یہ بہرحال یعنی مرغی کا گوشت حلال ہے، لیکن مرغی کو یہ چیزیں کھلانا جائز نہیں ہے۔ تو اگر مسلمان نے مرغیاں پالی ہوئی ہیں تو وہ اس کو سور کا گوشت نہیں کھلا سکتا اور خون بھی نہیں کھلا سکتا۔ تو گوشت میں اگر کھلانا ہے تو حلال گوشت ہی اپنے جانور کو آپ کھلا سکتے ہیں۔ ہاں مرغی خود کھا رہی ہو تو پھر اس کو روکے نہیں کہ یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ، مرغی کا تھوڑی کوئی دین و مذہب ہوتا ہے۔ تو ہمیں یہ ہے کہ ہم حرام سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، یعنی حرام گوشت نہیں کھلا سکتے جانور کو بھی۔ حتیٰ کہ گھر میں کتا بھی آپ نے پالا ہوا ہے نا، تو کتے کو بھی آپ حلال میٹ ہی کھلا سکتے ہو، حرام میٹ نہیں کھلا سکتے۔ ہاں کتا خود سے جو مرضی کھا لے تو وہ کتا ہے، وہ تو کتوں والی حرکتیں ہی کرے گا، لیکن آپ کتوں والی حرکتیں نہ کریں۔ لوگوں نے بلیاں پالی ہوئی ہیں، ان کو بھی باہر سے فیڈ آتی ہے وہ کھلاتے ہیں۔ ہم بار بار مسئلہ بتا کے تھک گئے، بھائی حرام فیڈ بلی کو بھی نہیں کھلا سکتے آپ، اپنی گھر کی پالی ہوئی مرغی کو آپ حلال ذبیحہ ہی کھلا سکتے ہو۔ اگر گوشت آپ نے کھلانا ہے تو وہ حرام نہیں کھلا سکتے۔ تو مردار سے کسی قسم کا فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے۔ ہاں جو خون ہے اس کو صرف آپ کھاد کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں، کیاری میں ڈالیں، تو باقی اس خون سے فائدہ اٹھانا ٹھیک نہیں ہے۔